کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق اور رغبت نہیں رکھتا پھر اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ماں عائشہ نے سوال اٹھا لیا ہے، اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو موت کو پسند کرے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ جو اتنی بڑی بات بیان کر دی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بات ہے کہ قرآن کی تشریح کا حق بھی رسول اللہ کو ہے اور حدیث کی تشریح کا حق بھی رسول اللہ کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا؟ کہا میں تو یہی سمجھتی ہوں، مفہوم یہ ہے کہ جو مرنا تو دنیا میں کوئی شخص جتنا مرضی متقی ہو وہ بھی موت سے تو کراہت کرتا ہی ہے۔ کہا میرے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے فرمان کا مطلب یہ ہے جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، جس وقت انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے آخرت کی حقیقت اس انداز میں کھل جاتی ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے اس بندے کو جس کے اوپر موت آئی ہوتی ہے کہ میرا انجام نیک ہے کہ بد ہے۔ جس وقت موت کی گھڑی آ رہی ہوتی ہے اس وقت بندے کو یہ ادراک اور شعور پیدا ہو جاتا ہے، دیکھے سامنے نیکی کے فرشتے غول در غول بیٹھے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، تو بندہ لا محالہ اس کو پتا چل گیا کہ استقبال کے لیے اچھے فرشتے آئے ہیں۔ اور اگر سامنے ٹاٹ اور کانٹے اور خوفناک اور بدبودار کپڑوں کو لانے والے فرشتے ہوں گے تو انسان کو پتا لگ جائے گا کہ میرا انجام بد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ اس وقت میں جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ جب فرشتوں کو اپنے استقبال کے لیے دیکھتا ہے تو چاہے ابھی اس کا اس دنیا سے تعلق پوری طرح منقطع نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ دونوں جہانوں کے مابین ابھی ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ رب نے ملاقات کے لیے اتنے عمدہ فرشتے بھیجے ہیں، وہ ایک دم اپنے گھر والوں سے نظریں موڑ لیتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے چل پڑتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے جلدی میری روح نکل جائے، جلدی میری روح نکل جائے، جلدی نکل جائے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح پوری قوت اور طاقت سے اس وقت اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ابھی نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، پہلی خوشخبری اسی دنیا اور اس عالم کے مابین سنا دی جاتی ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ہنسی خوشی لوٹ جا۔ مراد یہی ہے تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور تو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں میں اور جنتوں میں داخل کرنے والا، وہ تیزی سے نکلتی ہے، تیزی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کے بارے میں نے کہا کہ جس کو شوق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ پلک جھپکتے اس بندے کو وہ جو ساری خوشخبریاں بشارتوں کی منزلیں وہ تیزی سے طے کرواتے ہوئے اس کو میرے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت برائی کے فرشتے سامنے ٹاٹ لے کے بیٹھے ہوئے، تو بتائیے بندے کی روح کا نکلنے کو دل کرے گا؟ بندہ تو چاہے گا میں اسی دنیا میں رہوں، کچھ نیکی کر جاؤں، تو اس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہے گا، بے بسی کا عالم ہوگا، بے کسی کا عالم ہوگا، اس کی خواہش ہوگی میری روح نہ نکالی جائے، پھر اس کو تھپڑوں کے ساتھ اور پھر اس کو مار مار کے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور ان ظالم لوگوں کی روحوں کو جب فرشتے قبض کر رہے ہوں گے کاش تم وہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کس طرح ان کو مار مار کر ان کے جسموں سے روحوں کو نکال رہے ہوں گے۔ اسی لیے کہا وہ جو روح نہیں نکلنا چاہتی ہوگی اس کو ایسے کھینچ کے نکالا جائے گا کہ اگر کوئی کپڑا کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اس کا جو حشر ہوگا یہی حشر جسم اور روح کے مابین پیش آئے گا۔ روح کو جب گھسیٹ کے نکالا جائے گا تو اس وقت روح کی خواہش ہوگی میری رب سے بھی میری ملاقات نہ ہو، تو اللہ بھی کہے گا اس کو دفع دور کر دو، اس سے میری ملاقات مت کرانا، حالانکہ فرشتے آسمان کی طرف لے کے جائیں گے، آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور اس کو سجین کے دفاتر میں جو سب سے نچلی جگہ اس یونیورس اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی پاتال کی گہرائیوں سے بھی نیچے، اس کی روح کو قید کر دیا جائے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔